صل علی محمد وآل محمد. آلے عمران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، دھوپ پہ چلتی تھی ہو گیا ٹھنڈا علم، غصہ دینے کے لیے ہم سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے، شاہی خوشبو تو رہے، یہ بازو نہ کٹے، شاہ مشکی نہ پھٹے، اے علمدار وفا اس بہن کو نہ خدا تجھ سے عرض دی کھڑی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما فضا بتا دے مجھ کو 72 کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھ کو 72 کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے جنازہ دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو 72 کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھ کو 72 کیوں آ رہے ہیں، نیزے پہ جتنے سر ہے ایک سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے، دیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو 72 کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھ کو 72 کیوں آ رہے ہیں، ماؤں کے گودیوں میں لپٹے ہوئے ہیں بچے، حیات رسیوں سے ماؤں کے ایسے جھگڑے، بچے جو گر رہے ہیں دیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو 72 کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ جراح دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
بھائی ہے بھوکا پیاسا زینب کا تھا یہ نام بھائی ہے بھوکا پیاسا اے شمر تو ڈہ جا بھائی ہے بھوکا پیاسا زینب کا تھا یہ نام بھائی ہے بھوکا پیاسا اے شمر تو ڈہ جا بھائی ہے بھوکا پیاسا سو کے گلے پہ خنجر مت پھیر ستم گئے سو کے گلے پہ خنجر مت پھیر ستم گئے پانی پلا دے تھوڑا بھائی ہے بھوکا پیاسا اے شمر تو ڈہ جا بھائی ہے بھوکا پیاسا سینے سے تو اتر جا زخموں میں درد ہوگا سینے سے تو اتر جا زخموں میں درد ہوگا مظلوم پر ترستا بھائی ہے بھوکا پیاسا اے شمر تو ڈہ جا بھائی ہے بھوکا پیاسا کھویا ہے نوجوان کو کہنا ہے بے زبان کو کوئی نہیں ہے اس کا بھائی ہے بھوکا پیاسا اے شمر تو ڈہ جا بھائی ہے بھوکا پیاسا اے شمر تو ڈہ جا بھائی ہے بھوکا پیاسا چادر کو چھین لے تو خیموں کو لوٹ ہے تو اس کی نہیں ہے پرواہ بھائی ہے بھوکا پیاسا اے شمر تو ڈہ جا بھائی ہے بھوکا پیاسا عرصوں سما کے والی دینے تو سوالی عرصوں سما کے والی دینے تو گواہی پہلو میں بہہ کے دریا بھائی ہے بھوکا پیاسا جے شمر تو ڈہ جا بھائی ہے بھوکا پیاسا یا فاطمہ اب آؤ یا مرتضیٰ اب آؤ یا فاطمہ اب آؤ یا مرتضیٰ اب آؤ دم تھوڑا ہے بیٹا بھائی ہے بھوکا پیاسا اے شمر تو ڈہ جا بھائی ہے بھوکا پیاسا کہنا کتائے نام بھائی ہے بھوکا پیاسا اے شمر تو ڈہ جا بھائی ہے بھوکا پیاسا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على
على محمد وآل محمد. من الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. جناب علی کہتے ہیں کہ قبروں میں بھی تو سوال ہے پھر نقیر ہو، اور یہ بھی عقیدہ میں سے کوئی عمل نہیں ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے، چاہے لاش دفن ہو یا نہ ہو، اور اس سے سوال ہوگا. تو اس میں سوال ہوگا کیا؟ عربی زبان ہے تو یہ کہ پوچھیں گے فرشتے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ رب کا مطلب ہے تم کو پیدا کرنے والا کون ہے، کس نے تم کو رزق عطا کیا ہے. رزق کا مطلب سمجھتا ہونا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں، زمین رہنے کے قابل کس نے بنائی. سب رب کے مفہوم میں آ رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کبھی کبھی جوک ہو جاتا ہے. ایک جگہ جوک ہو گیا کہ ایسی مدرسہ چل رہا تھا، آئے تھے مولانا امتحان کے لیے. ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹے بتلاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تو اس نے کہا صاحب میری ماں نے پیدا کیا. تو کہا کہ بیٹے ایسا نہیں کرتے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا. کس نے؟ اللہ نے پیدا کیا. تو ماں باپ بھی وہی تھے. اس نے جا کر کے روتا ہوا باپ گھر گیا اور جا کر آ کہ دیکھو کریں گے مجھے اللہ نے پیدا کیا. تو کبھی کبھی جوک ہو جاتا ہے. تو سوال ہوگا. اب یہ بچے سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی مر جائیں گے تو ہم کیا، کیسے سوال ہوگا ہم سے. تو ان کو بھی اور بڑوں والوں کو بھی سمجھا دیتا. ہم جب سوتے ہیں تو خواب تو دیکھتے ہیں نا. بھائی خواب دیکھنا ہر طرح کا خواب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں سو رہا بستر پہ اپنے روم میں سو رہا ہوں اور خواب دیکھ رہا ہوں کہ کہیں باغ میں میں صاحب ٹہل رہا ہوں، کہیں لڑ رہا ہوں. کبھی دیکھا کہ نہیں ایسا خواب؟ یا کہ میں جو اسکول جا رہا ہوں یا میں پڑھ رہا ہوں. یہ تم تو سو رہے ہو، یہ کون کام کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری روح، میرا نفس جس کو کہا جاتا ہے، وہ کام کر رہا ہے. تو روحی سے پوچھ لیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے. تو جواب یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ربی جل جلالہ، اللہ میرا رب ہے. اس کے بعد پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ نام معلوم ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، کون سا طریقہ تھا، کس پہ عمل کیا، کیسے عبادت کی. دین کا مطلب یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے. اب اس کے بعد کہ بھیا وہ کون سی تمہارے قانون کی بک کتاب کیا تھی، تمہارا کتاب وہ کا، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہاری کتاب کا نام کیا ہے؟ تو القرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اس میں نصیحت ہے، اس میں قانون ہے، اس قانون پر میں نے عمل کیا ہے. تو یہ ہو گیا صاحب. اس پر یقین رکھنا ہم کو، یعنی ایمان لانا ہے. اگر ہم اس کا یقین نہیں رکھتے تو ہم ایمان میں ناقص ہیں، یعنی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ ایک دن پروردگار عالم مجھے پھر زندہ کر کے اسی جسم میں اٹھائے گا، اور پھر
ہوش و حواس میں وہاں بھی حساب کتاب ہوگا، اس کو حشر کرتے ہیں، اس پر بھی ہمیں یقین رکھنا ہے کہ پروردگار اٹھائے گا۔ قرآن میں بار بار جب جو پیغمبر کہتا کہ بھیا جیسے تم سوتے ہو نا ویسے ہی ایک دن مرو گے، اور سو کر کے جیسے پھر جگ جاتے ہو نا پھر ویسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ ضدن شاید کہا کرتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں تک بھی نہیں رہیں گی، مٹی ہو جائیں گی، تو ہم کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ اس کا طرح طرح سے جواب دیا گیا۔ میں اکثر لوگوں کو یہاں بتلاتا رہتا ہوں، وہاں کہیں جواب دیا گیا کہ بھائی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کر دیا جب تم کچھ نہیں تھے تو پھر اب کیوں نہیں اٹھاتا؟ اب تو کم از کم مٹی تو ہو، پھر وہ تمہیں اٹھا دے گا۔ اور کہیں مثال دی کہ بھیا تم نے دیکھا ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی، آج بھی دیکھ لیجئے جس علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے وہ کسان بیچارے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بارش کب ہوگی کہ بھئی ہماری کھیتی ہو، جو ہماری روٹی روزی کا مسئلہ ہے۔ تو زمین شک ہو جاتی، اس کو کہا اللہ نے زمین مردہ ہو گئی، تم دیکھو کہ کہیں ایک گھاس بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن ادھر ہم نے رات میں بارش برسایا ہے تو صبح صبح جو ہے دیکھو گے کہ گھاس کی کوپلیں نکل رہی ہیں۔ تو ایسی یہ مت سمجھو کہ مر گئے ہم تو مٹی ہو گئے، تم کو وہ پروردگار عالم پھر اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو ذرا صلوات پڑھ دیں محمد یہ دین کی وہ چیزیں ہیں جس میں ہم اصول دین جو کہتے ہیں 5 ہیں، اس 5 میں یہ تو ہم نے نہیں کہا تھا کہ بھائی تم یقین رکھو کہ قبر میں سوال ہوگا، اس طریقے سے ہم اٹھائے جاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر زمانے میں دین ایک تھا۔ پھر یاد کریں دین کے معنی قیامت کے بھی ہوتے ہیں، دین کے معنی طریقہ زندگی کے بھی ہوتے ہیں، اور دین کے معنی جزا اور سزا کے بھی ہوتے ہیں۔ اور ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام ہم کہیں کہ اسلام نے حکم دیا جو ہر زمانے میں وہی تھا، یعنی ہر پیغمبر اپنی اپنی امت کو یہ بتلا رہا تھا کہ کسی کے بھی دین کو تم برا مت کہنا، یعنی بغیر تحقیق کے کچھ بھی مت کہنا۔ ہر ایک کا دین ایک تھا اور تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے مسلمان علماء چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، سب کے سب جب لکھتے ہیں تو ٹھیک ہے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ دیکھو بھائی تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، یعنی ایک خاندان ہو، چاہے وہ کالے ہو یا گورے ہو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک فضیلت اس کو ہوتی ہے جس کا اعتقاد صحیح ہو اور عمل صحیح ہو۔ اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو میں سوالن کہتا ہوں، ابھی ہماری کتابوں میں نہیں ہے، جب تمام انبیاء پر جن پر بھی پروردگار عالم نے کتاب نازل کی، چاہے چھوٹی اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے، انگلش زبان میں کہا جا سکتا ہے بک لیٹ، تو بک لیٹ جو نازل کی یا توریت ایک مکمل کتابی تھی لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، یا انجیل نازل کی یا زبور جتنی بھی ہو، تو ویسے ہی باعظمت ہیں ساری کتابیں جیسے قرآن کریم۔ سب کے سب جگ کے سنیں، بہت ہی تعصب ہم نے پھیلا رکھا ہے، اور اتنی ہی محترم ہیں جتنی قرآن کریم۔ اور کسی زبان میں متن توریت رہی ہوگی ہیبرو زبان میں، بعد میں اس کا ترجمہ ہوا جب زبان ختم ہو گئی، تو اس کو مسئلے کو بھی سن لیجیے، میری ہی بات ہے کہ وہ جس کو ورڈ آف گاڈ کہا جائے، یعنی اللہ کا کلام ہے، تو جو اللہ کا کلام ہوگا وہ یقیناً ویسا ہی ہوگا جیسے ہم قرآن کے سلسلے میں خیال کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ قرآن میں اللہ نے کافرین سے کہیں کہا کہ ذرا 10 سورہ اسی بنا کے لے کے آؤ، گھٹاتا رہا کہا ایک ہی سورہ بنا کے لے کے آؤ۔
تو تم اس کو بنا نہیں سکتے، سب کے سب مل کر کے بھی قرآن جیسا ایک نہیں لا سکتے۔ لہذا میں ایماناً کہتا ہوں جرأت کے ساتھ کہ جیسے کوئی قرآن کی ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتا تھا، اسی طریقے سے کسی بھی صحیفے اور کسی بھی کتاب کی ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتا تھا، اس لیے کہ انسانی کلام کا جواب لایا جا سکتا ہے، اللہ کے کلام کا جواب نہیں لایا جا سکتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے اب جیسے ہمارے مسلک کے لحاظ سے تمام انبیاء علیہ السلام نے بہت دھوکہ لوگ کھاتے ہیں، بلکہ مجھ کو مولانا لوگوں کو سکھانا پڑتا ہے، ذرا اس کو سمجھیے گا، سنیے گا اچھی طرح کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے نام، ہم کو تو چند نمبر کے انبیاء کے نام معلوم ہے جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، کچھ تاریخوں وغیرہ میں ملتا ہے، لیکن انبیاء علیہ جتنے بھی یہ نام ہیں ان کے صفاتی نام بھی کہیں لکھے ہوں۔ اسی طرح ہمارے 12 امام کے نام، اللہ کا کوئی بھی نام ہو، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام، سے بات پڑھ دیں اللہ محمد والے محمد، کسی بھی زبان میں کہہ دوں، کسی بھی زبان میں لکھا ہو تو فتح جعفری کے نظریے کے مطابق بغیر پاکیزگی اور طہارت کے اس کو مس نہیں کر سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، یعنی اتنا احترام واجب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی بھی یہ عظمت ہے کہ بغیر وضو یا غسل یا تیمم کے قرآن کے حروف کو چھو نہیں سکتے، جبکہ اس میں لفظ شیطان بھی ہے، لفظ ابو لہب بھی ہے، دونوں یہ جو دشمن رسول اور دشمن خدا ہے شیطان، مگر وہاں قرآن میں جو لکھا ہے اس کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ تو مسلمانوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جیسے ہم قرآن کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے ہیں، چاہے وہ کسی زبان میں لکھا ہو، تو یہ جتنی کتابیں تھیں نازل ہوئی اگر ورڈ آف گاڈ ہوں تو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا، یعنی جتنا احترام قرآن کا ہونا چاہیے اتنا ہی احترام ان کا ہونا چاہیے، جتنا احترام سید المرسلین کا ہونا چاہیے اتنا ہی احترام تمام انبیاء کا ہونا چاہیے۔ اور یہ ہم بہت غلطی کرتے ہیں، بھئی ایمان کا مطلب ہی کیا ہے؟ احترام میں بھی ہم فرق کریں، لہذا وہ زمانے کی بات ہے، میں اس کو جو عرض کر دوں، ایک مولانا نے جو میرے سامنے جو ہے مجلس پڑھا، میں مجلس میں تھا، اب تو نقطے تو لوگ مارتے ہی رہتے ہیں، اس میں جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے، تو جب وہ مردے کو زندہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، مگر میرا مولا جب زندہ کرتا تھا تو کہتا تھا قم بإذنی۔ دونوں غور فرمائیے گا، یعنی حضرت علیہ السلام جب کہتے تھے زندہ کیا مردے کو تو کہا میری اجازت سے اٹھ جا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اللہ کی اجازت سے اٹھ جا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھی طرح سمجھیے گا۔ جب بعد میں ہم بیٹھے ہیں تو میں نے کہا مولانا ذرا سوچنا سمجھنا چاہیے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، ان چیزوں کا بڑا خیال کرتا ہوں میں کہ کہاں کسی نبی کی عزت لے لی اور کسی امام کی لے لی، یہ پتہ ہی نہیں ہم کو چل رہا ہے۔ ہم جو عقیدتاً سمجھتے ہیں ہم نے تو فضیلت بیان کر دی۔ میں نے کہا بھئی ایسے کیسے آپ نے کہہ دیا کہ وہ جو بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تھے اور حضرت علی علیہ السلام جو بِإِذْنِ کہتے تھے، غصہ ہو گئے، کہا آپ بھی شرک جانتے ہیں۔ پورے لکھنؤ میں تمام جو علماء ایسی پڑھتے ہیں، میں نے کسی عالم کی بات نہیں کرتا، مگر نہ میں جناب عیسیٰ کی بے عزتی برداشت کر سکتا نہ میرے مولا کی، جگہ کیا دونوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا مولا جاہل نہیں تھا جو کہے کیا بے اذنی، یہ دین جاننے ان باتوں کو چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہے، اور وہاں تو وہ تو کہتے ہی تھے، اس لیے کہ پروردگار عالم کا حکم تھا بھائی جس کو زندہ کرنے کا حکم تھا عیسیٰ علیہ السلام کو،
اسی کو وہ زندہ کرتے تھے اور اسی کے سلسلے میں کہتے تھے کن بِإِذْنِ اللَّهِ. تو میرے مولا نے بھی جب زندہ کیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ کن بِإِذْنِ، بلکہ کن بِإِذْنِ اللَّهِ ہی کہا ہے. تو چلیے جا کر کے جب شاید کتاب پڑھا ہے تو انہوں نے خط لکھا، مجھ کو تو خوشی ہوئی کہ کم از کم مان تو لیا بات. کہہ رہے ہیں لکھا خط میں بڑا تعجب ہے، یہ سب کے سب مقررین ممبر سے ایسے ہی پڑھتے ہیں، بھائی کتاب میں تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہی لکھا ہے. تو پھر میں نے خط میں لکھا، میں نے کہا ہمیشہ میں دیکھتا ہوں کہ کہیں کسی حیثیت سے میرے امام کی توہین نہ ہو، اور ایک امام کو دوسرے امام کے مقابل میں کیوں لایا میں، ایک امام کو میں کسی پیغمبر کے مقابل میں کیوں لایا. وہ اپنی جگہ ہے، یہ اپنی جگہ ہے. جب ہم تفریق پیدا کریں گے تو ہماری منزلت گھٹتی ہے. صلوات پڑھ کے محمد وآل محمد. یہی ایک بات اور بتا دوں تو ہوتا کیا ہے، اب تو جانتے ہی بیچارے برادران اہل سنت آتے واتے نہیں ہوئے صاحب ہے بیچارے، اب تو کوئی مجھ سے بولتا بھی نہیں. جو ان کے یہاں آتا ہے ان کا امام کہہ دیتے ہیں بھائی سلام علام بھی اس سے کرنا مت، خطرناک آدمی ہے. تو ابھی پوچھا کتاب میں بتلاؤں، کتاب میں 10 جگہ، اس بات کو اچھی طرح سمجھیے، میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں. 10 جگہ ان لوگوں نے کتاب میں لکھا مسلمانوں نے کہ دوسرے صاحب سمجھ گئے نا بڑے حضرات، ان کے دوسرے خلیفہ فلاں موقع پہ رسول اللہ کو ٹوکا ہے تو قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی. یعنی ان کے خیال کے مطابق معاذ اللہ رسول اللہ غلط تھے. بھائی ایک کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، انہوں نے کھینچا یہ منافق ہے اس کی نماز مت پڑھیے گا. اللہ نے جو ہے جبریل کو آیت دے کر کے بھیجا ہم منافق کی نماز مت پڑھیے گا. پردے کا خیال ان کو آ گیا تو پردے کی نازل ہو گئی، آیت نازل ہوگی وغیرہ 10 جگہ. تو میں نے اس مسلمان سے کہا ہمیں تم لوگ ان کی فضیلت سمجھتے ہو اور یہ بیان کر رہے ہو، آپ بھی ذرا چیک کر کے سنیے گا میرے جوابات کیسے ہوتے. میں نے کہا ان کی فضیلت کہتے ہو، ہمیں یہ فضیلت نہیں ہے، ان کی تنقیص ہے، یار ان کا نقص بیان ہے. میں نے کہا یاد رکھو اگر تمام شیعہ علماء فقہا مل کر کے لکھتے کہ فلاں جگہ علی نے ٹوکا رسول اللہ کو تو یہ آیت نازل ہو گئی، فلاں مقام پہ یوں کہا تو یہ نازل ہو گئی. تو پورے شیعہ علماء مل کے لکھتے بولتے تب بھی میں نہیں مانتا، تب بھی میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ میرا مولا کل ایمان ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ رسول کو رسول سمجھتا ہے، وہ ٹوکنے نہیں جاتا بلکہ رسول جو کہہ دیتا ہے اس پہ سر جھکاتا ہے. فضیلتوں کو نہیں مانتا. ایسا نہیں کہ کوئی لکھ دے ہمارے شیعی کی عقیدت کے طور پہ میں فوراً اس کو مان لوں، نہیں. اس لیے کہ قرآن میں بار بار اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تو غور و فکر کر. مومن کی پہچان بتلاتے ہوئے ایک جگہ کہا ہے کہ مومن کوئی بات سن کر یا اور ایسی چیز سن کر نہیں پڑتا، یعنی فوراً مان نہیں لیتا، اس کی تحقیق کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو جانتا ہے. تو کبھی میں نے مزاحن کہا تھا کسی عشرہ محرمی میں کہ جناب علی یہاں ہم معجزہ بناتے رہتے ہیں. مثلاً عاشور خانے میں اگر کہیں زمین نم ہو جائے، نم سمجھے نا، تو فوراً شور کرتے ہیں معجزہ ہو گیا. کیا معجزہ ہو گیا بھائی؟ وہاں سے پانی نکل گیا ہے. لیکن مسجد میں اگر نمی ہو جائے تو کبھی شور کرنے کیا بھائی ہم شور کرنے نہیں جاتے کہ یہاں نمی ہو گئی. تو مزاحن میں نے کہا تھا کہ یہاں تو جہاں ہم نے سنا کہ معجزہ ہو گیا تو ہم دوڑ پڑتے ہیں. اب اس پانی کو صاف دھڑا دھڑ جو ہم لگانا شروع کریں گے برکت کے طور پر. مگر جناب موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے کہ گئے آگ لینے کے لیے درخت سے آواز آ رہی تھی کہ میں رب ہوں تمہارا. موسیٰ ذرا اپنی جوتیاں اتار کر کے آنا، یہ ارض مقدس ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بڑھ کر کے لپٹے نہیں درخت سے، کیا
یہ نہیں کہا کہ بھیا یہی تو آ کے میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ ہوں، مگر نہ ڈرے نہ لپٹے، دونوں باتوں کو نہیں سمجھا ہے۔ لہذا پروردگار، انہوں نے کہا بھائی اس کی تحقیق ہونا چاہیے، پیغمبر ہیں، آواز آ رہی بظاہر درخت سے، روشنی بھی ہو رہی اسی درخت سے، تو اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ اسی روشنی کو دیکھ کر کے گئے تھے کہ چلو میں آگ لے کر کے آتا ہوں، اپنے اہل و عیال سے کہا تھا۔ اور جب آواز سنی ہے تو ایک پیغمبر ہے، کیا ابھی نبوت ان کو ملی نہیں ہے، اعلان کے لیے کہا نہیں ہے، مگر آواز قدرت آ گئی تو رک گئی ہے۔ لیکن ان کو دل میں یہ خیال ضرور رہا ہوگا کہ بھائی میں پہلے پتہ لگاؤں، مجھ کو سمجھنا چاہیے میرے رب کی آواز ہے یا معاذ اللہ ابلیس بول رہا، کیا یقین جانیے ان کے دل میں یہ خیال ضرور آیا۔ تب جب کہا فخلا نہ لے، اور اس کے بعد اب گفتگو اسی میں بڑھ رہی ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے ان کا خیال ضرور سمجھا ہوگا۔ تب پوچھا موسیٰ بتلاؤ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ خدا پروردگار یہ تو لاٹھی ہے، میرا عصا ہے۔ اچھا صاحب کرتے کیا عصا ہے؟ تو کہا اس کے بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، دوسرے بھی کام ہے۔ کہا زمین پہ ڈالو۔ یہ کیوں تھا، کیوں دکھانا ہوا؟ جناب علی صرف اللہ اپنی قدرت دکھانا نہیں چاہتا، ان کے دل میں شک بھی نہ رہے وہ بھی دور کرنا چاہتا ہے۔ کہا کہ ڈالو عصا، ڈال دیا عصا ڈالا تو صاحب اژدہا بن گیا۔ اب یہاں اللہ بیان کر رہا ہے درخت سے روشنی ہو رہی تھی، معجزہ سمجھ کے دوڑے نہیں۔ یاد رکھیے سب کے ساتھ، آواز بظاہر وہیں سے آ رہی تھی، نہ ڈرے نہ دوڑے، مگر چاہے ذرا سا ان کے ذہن میں خلش تھی۔ تو اب جب گفتگو ہوئی ہے، یہ جب اژدہا بن گیا تب یہ ڈر سے بھاگے۔ ہاں جناب موسیٰ علیہ السلام، تب اللہ نے کہا کہ میرا کوئی پیغمبر ڈرا نہیں کرتا، تم ایک کام کرو کہ اس کو پکڑو، اژدہا کو اٹھاؤ تو یہ پھر لاٹھی بن جائے گا، اب تو کوئی شک نہیں ہوگا نا۔ تو جناب علی وہ بھی بات تاریخوں میں ملتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ پہ جو ہے اپنی چادر لپیٹا ہے، شاید ڈرے نہیں ہوں گے اس لیے کہ جب پھسلتا ہے نا بھائی، چکنا ہوتا ہے نا، تو اس لیے جو ہے لپیٹا چادر کہ میں مضبوطی سے جو ہے پکڑوں گا۔ اور جناب علی جو ہی جو ہاتھ لگایا تو پھر عصا کا عصا ہو گیا۔ تو جنمن جی نے اتنی باتیں میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا، کوئی بات آئی کہ نہیں، سب ہم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو دین ہمیشہ ایک تھا۔ اب یہ بچے جب اگر تاریخ پڑھیں تو بھائی نمازیں ہو رہی ہیں، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دے رہے ہیں، پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے مٹا رہا؟ کون؟ یزید اور یزیدی حکومت۔ امام معاذ اللہ جھوٹ تو کہیں گے، امام نے جہاں جہاں تقریر کی ہے تو مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو تم کہ حلال کو حرام کر دیا جا رہا ہے اور جو حرام ہے اس کو حلال کر دیا جا رہا ہے۔ اور میرے نانا نے کہا ہے کہ جب ایسا ہو تو خاموش مت بیٹھنا، یا مطلب جنگ نہیں تھا، مگر تم اعلان ضرور کرنا کہ حلال یہ ہے اور حرام یہ ہے، سب کو بتلاؤ، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ تو امام کا فریضہ تھا کہ امام اٹھے اور اپنی قربانی پیش کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک کہ یہ قربانی نہیں ہوگی تو عقلوں پہ لوگوں کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ یہاں صاحب کے سب سوچ رہے تھے چلو ہم تو نماز پڑھ ہی رہے، ہم تو روزہ رکھ لے رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے دیکھتے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئے، دوسری تاریخ تھی محرم الحرام سن 61 ہجری، 60 پر 1 ہجری۔ چلتے چلتے امام تو پہچانتے ہیں، مگر روایتی اعتبار سے چلتے چلتے آپ کا گھوڑا اچانک رک گیا، اور اس کے بعد ملتا کتابوں میں کہ لاکھ اس کو چاہا، مہمیز کیا، مگر اس نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ یکے بعد دیگرے 7 گھوڑے آپ نے بدل لیے، مگر کسی نے بھی قدم نہیں بڑھایا۔ تب آپ رک گئے ہیں وہاں اور اب بلایا ہے۔ دیکھیے گا امام یا اسلام، دین اسلام پہ عمل ہوتا کیسے؟
तब आपने बुलाया इर्द गिर्द के बस्ती वालों को। क्या अब हमें ठहरना है ना भाई, तो चाहे हम खरीदें या ना खरीदें, बेगैर इजाजत के ये जमीन किसकी है, हम ठहर नहीं सकते। बेगैर इजाजत के न ठहर सकते, अगर ठहर जाएं तो बेगैर इजाजत के वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। हमें इस्लाम जानना चाहिए। इसलिए इमाम ने जो इर्द गिर्द बस्तियां थी उनको बुलाया। अब जब ये मालूम हुआ लोगों को कि फर्जंदे रसूल आए हैं, तो जिन्होंने देखा नहीं था वो भी आए, औरतें भी आई, बच्ची भी आई, वो अपना पर्दे के साथ आ गए सबके सब। इमाम पूछ रहे हैं कि बतलाओ इस सरजमीन का नाम क्या? किसी ने कहा नैनवा। अरे और कोई नाम है? तो किसी ने कहा गाजिरिया। और कोई इसका नाम है? तो किसी ने कहा शत्तुल फुरात। इमाम बार बार पूछ रहे हैं कि भाई और कोई नाम है? क्यों इतने नाम, एक जमीन के इतने नाम? तो मैं आपका जो है ये वजाहत कर दूं। अतन ये अलग अलग जो बस्तियां जो दूर दूर छोटी छोटी थी, इनके अलग अलग नाम थे। अब वो सारी जमीन को कोई गाजिरिया कर देता था, कोई शत्तुल फुरात कर देता था, कोई नैनवा करता था। तब इमाम ने कहा कि भाई इसका और कोई नाम है। तब एक तरफ से आवाज बुलंद हुई, ऐ फर्जंदे रसूल, इसको करबो भला भी कर दे। इसलिए कि हमने सुना है कि यहाँ कोई भी वली खुदा आया तो मुसीबत में गिरफ्तार हुआ है। तब इमाम ने कहा कि भाई मैं यहाँ बसना चाहता हूँ, ये बतलाओ ये जमीन बेचोगे? कहा मौला हम आपको जमीन यूं ही देंगे। कहा नहीं, मैं जमीन ऐसे नहीं लूंगा। 60,000 दिनार पर इमाम ने वो जमीन खरीदी और लिखवा लिया। मिलता है कि जो ही जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी सवारी से उतरी, तो दो तरह से, एक किताब में मैंने नहीं देखा है, मुकर्रिरीन की ज़बानी सुना है कि गर्द उठी और आपके सरे मुबारक पर आ गई। तो इसको माज़अल्लाह आपने बशगुनी समझा है, मगर ये सही बात है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मिट्टी उठाई थोड़ी सी वहाँ, ये करबला की मिट्टी है, मिट्टी उठा करके सूंघा है और कहा भैया इसमें तेरे खून की बू आ गई। ये इरफान है, इसमें खून की बू आ रही है। तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, तो कहा इमाम ने कि हाँ बहन, इसमें हमारे खून बहेंगे, इस मिट्टी में मिलेंगे, और वो वक्त भी आएगा जब खैमों में आग लगेगी, तुम्हारे सर से रेदा छीनी जाएगी, बाजुओं में रसन। जाने वफाए आला, जाने वफाए आला, अब्बा से अम्मू जाना, अब्बा से अम्मू जाना, अब्बा से अम्मू जाना, अब्बा से अम्मू जाना। दरिया पर तुम जाओ, पानी लेके आओ, प्यासे हैं हम सब, प्यासा है असगर, अब्बा से अम्मू जाना, अब्बा से अम्मू जाना।
मेरी सखी अब्बा ऐसे अम्मू जाना, अब्बा से अम्मू जाना, अब्बा से अम्मू जाना, अब्बा से अम्मू जाना। गर्म रहती पर मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रहती पर मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, चूर जख्मों से मैं हो गया अम्मा मेरा, अपनी आगोश में अब मुझको छुपा लो अम्मा, अरे धूप है अपनी आँखों के डालो अम्मा, गर्म रहती तो मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रहती तो मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, थक गया लाशें उठाकर मैं घरे रश करके, लाश कासिम की मैं लाया हूँ कभी अकबर की, खुद बनाई है लहर मैंने अली असगर की, जो तसल्ली मुझे सीने से लगा लो अम्मा, गर्म रहती तो मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रहती तो मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। तीर तलवार से खंजर से बदन जख्मी है, खाक जलती है तो जख्मों में चुभन होती है, मेरे जख्मों से मेरे दिल का लहू जारी है, अपनी चादर को मेरे जख्म पे डालो अम्मा, गर्म रहती तो मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रहती तो मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। मेरे अब्बास खफा हो गया अम्मा मुझसे, वो नहीं आया उठा लाया था बाजू उसके, अब एक काम करे मेरे किनारे जाके, मेरे रूठे हुए भाई को मना लो अम्मा, गर्म रहती तो मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। Hussein, 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 Hussein. दर्द अंगेज़ ये कहानी है, मेहमानों पे बंद पानी है, दर्द अंगेज़ ये कहानी है, मेहमानों पे बंद पानी है, खून देकर बीबी क्या हो गया है जिस्म गले, खून देकर भी पर क्या हो गया है जिसकी सखी, अब किसी हो जिसको जैसे तो गिरा लो भैया, दर्द अंगे दिए कहने को जलाओ भैया, दर्द अंगे दिए कहने को जलाओ भैया। हुसैन हुसैन Hussein, 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 Hussein. Hussein, Hussein.
حسین حسین السلام علیکم یا عباد اللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم امیر المومنین سید الوسیین السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا مولا السلام علیکم غریب الغربا السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی بن موسی رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الزمان السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد